السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب عید الميلاد النبی مبارک ہو. یہ خیر مبارک. قاری آپ صاحب سب لوگوں کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی خوشیاں مبارک ہوں. قاری صاحب آج عید میلاد النبی کی مناسب سے ایک سوال ہے. جی وہ فرمائیے. وہ یہ کہ الحمدللہ ہم سنی ہیں اور اہل سنت ہیں، اور دیکھنے میں آیا ہے کہ جب عید میلاد النبی ہوتی ہے جی جی تو کافی کچھ سننے میں آتا ہے. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا صحیح نہیں، اور ہم لوگ جو ہیں بڑی اچھے طریقے سے بڑے خوشی کے ساتھ عید میلاد النبی مناتے ہیں. جی اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو عید میلاد النبی مناتے ہیں لیکن وہ اس میں رقص بھی کرتے ہیں، کچھ میوزک بھی لگاتے ہیں، ڈھول بھی بجاتے ہیں. تو آج کا سوال اس مناسبت سے ہے کہ کیا عید میلاد النبی ہمیں کیسے منانی چاہیے اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ پلیز آپ ہمیں فقہ اہل سنت کے مطابق ہمیں بتائیے کہ ہم عید میلاد النبی کی خوشیاں کیسے منائیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے نہایت ہی عزیز برادر محترم زبیر شرفی صاحب، اور جہاں تک میری آواز سنائی دے رہی ہے تمام برادران اسلام اور میری بہنیں، میری مائیں، میری بیٹیاں، حقیقت میں یہ ایک روح پرور منظر ہے کہ نبی پاک کریم علیہ الصلاۃ والسلام، نبی پاک، آپ کی شخصیت، آپ کی ذات گرامی، آپ کی شخصیت میں، آپ کی ذات گرامی میں اور عام لوگوں میں، عام انسانوں میں بہت زیادہ فرق ہے. کیونکہ وہ جو چیزیں جن کا اطلاق ہم عام انسانوں پر کرتے ہیں انبیاء پر نہیں کر سکتے. ان کے اجساد اور ان کے وجود مبارک ہیں، وہ رحمت، سراپے رحمت ہیں. خصوصاً نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت مسعود کے موقع پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو ذات گرامی حضور کی ہے اس کے متعلق یہ گمان کرنا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اگر کوئی یہ سوچ رکھے کہ کسی عام انسان کی طرح تھے، ہماری طرح چلتے تھے، کھاتے تھے، بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، کوئی یہ گمان بھی کرے تو اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. یہ اس کے ایمان میں حرج آتا ہے، بلکہ ایمان کی کمزوری کا سبب ہی نہیں بلکہ ایمان کسی حد تک ختم ہو جاتا ہے. کیوں کہ یہ قول کسی عام کا نہیں، ائمہ اور محققین اور مفسرین اور محدثین اس پہ سب کا اجماع ہے کہ قرآن نے جو پس منظر پیش کیا ہے کہ حضور کا ولادت، آپ کی ولادت کو منانا اور خوشیاں کرنا، کیونکہ آپ اللہ کا فضل بن کے آئے، آپ اللہ کی رحمت بن کے آئے، اور اس رحمت اور فضل پر خوشی منانا قرآن نے ثابت کیا ہے. یہ اگر کسی کوئی ایسی دلیل کہیں کہ اس پر استدلال کیا جائے قرآن سے ثابت نہیں، حدیث سے ثابت نہیں، یہ تمام ایسی باتیں خرافات. میں کہتا ہوں کہ یہ نہیں کہ ہر چیز کا ہی کوئی متن یا کوئی عبارت حدیث اور قرآن سے اس کا کوئی دلیل یا اس کا ثبوت یا جواز ملتا ہو، بلکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا اس آیت کے حوالے سے خوشی منانا، کیونکہ آپ کو نعمت عظمیٰ اور نعمت اولیٰ کہا گیا ہے. تو فرق یہ ہے کہ عام لوگوں کی کوئی سیلیبریشن کرتے ہیں، ولادت یا ان کی سالگرہ مناتے ہیں، تو اس میں بہت لغویات، بہت باتیں ایسی ہوتی ہیں. لیکن جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت منائیں گے تو یہ روح پرور منظر ہے. یہاں تمام چیزیں سامنے آئیں گی کہ اللہ کے نبی ہیں، کہ لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے، ہزار وار بشوئم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی. اقبال کے فلسفے کو سامنے رکھنا پڑے گا کہ وہ مرد کلندر جیسے پکار اٹھتا ہے کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ. تو اس طرح اس زانوئے ادب طے کرتے ہوئے آپ کو سچ، اللہ کا سچا اور پکا اور ایسا حقیقی نبی اور آخر الزمان نبی یہ مانتے ہوئے سرکار کو وہ نبوت کا وہ درجہ جو امام الانبیاء ہے کہ نبیوں کے بھی نبی بن کے آئے، اس طرح سے اس ادب کے زینے کو طے کرتے ہوئے سرکار کا میلاد منانا چاہیے کہ ذکر اذکار کیے جائیں
اس میں محافل سجائی جائیں، باوضو ہو کے بیٹھا جائے، سرکار کی ذات پہ درود السلام پڑھا جائے، درود السلام کے محافل سجائی جائیں، آپ کے قصیدے پڑھے جائیں، جیسے صحابہ نے یہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ صحابہ نے نہیں کیا۔ عامر بن اقوا کی حدیث ہے کہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ سفر میں تھے تو وہ نشید پڑھ رہے، تو پوچھا یہ عامر بن اقوا کیا کر رہے ہیں؟ تو صحابی بول اٹھے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے خوشی محسوس کی۔ تو اسی طرح آپ کے قصیدے پڑھنا یہ اہل سنت کا خاصہ ہے، عقیدہ حق ہے، لیکن اس میں ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا۔ تو میری تمام سے یہی ریکویسٹ اور یہی میں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہم تمام جو اہل ایمان ہیں اس بات کا خیال رکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن منانا اور جشن منانا یہ بہت اچھا ہے، مستحب ہے اور بہت بہترین عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم نے جمع کر رکھا ہے یہ اس سے بہتر ہے کہ یہاں وہ لگاؤ، کہ اس سے بہتر ہے سرکار کی خوشی کو منانا۔ تو اس میں منانے میں حرج نہیں، لیکن ادب کا جو پہلو ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے۔ بس یہی میسیج دینا چاہتا ہوں۔ وما علیہ البلاغ۔